أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها اور تم تھے ایک آگ کے گڑھے کے قریب کنارے شفا جو ہے وہ کنارے کو بولتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اب یہ جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آگ کے گڑھے کے قریب تھے، ظاہر ہے جب ان کے پاس ہدایت نہیں تھی تو اس صورت میں پھر وہ آگ کے گڑھے کے قریب تھے۔ تو اس بات کو اب ایک اعرابی سن رہا ہے، سمع اعرابی هذه الآیہ، اس آیت کو ایک اعرابی نے سنا تو اس نے کیا کہا، فقال واللہ ما انقذهم منها، کہ اللہ کی قسم کہ تمہیں اس نے اس میں سے نہیں بچایا، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يُعِيدَهُمْ فِيهَا، اور مطلب یعنی اس لیے نہیں بچایا کہ وہ دوبارہ تمہیں اس آگ میں ڈال دے۔ تو یعنی اس کا جس طرح مجھے جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ یا وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنی مرضی سے اور جان کے کسی بھی انسان کو کفر کے راستے پہ نہیں لے کے جاتے اس دنیا میں، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ کسی کو زبردستی اس جگہ پہ نہیں لے کے جاتے۔ تو مجھے اس جملے سے یہ دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بچایا ہے، اور ظاہر ہے اگر ان کو بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کی بھی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ تو اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ جب بچاتے ہیں تو وہ دوبارہ وہ اپنی زبردستی کسی بھی شخص کو یا کافر نہیں کرتے اور یا پھر وہ آگ میں نہیں پھینکتے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ خذوها من غیر فقیہ، کہ یعنی اس کو لو یا تو آیت کے فہم کو لو شاید، یا آیت کو لو من غیر فقیہ ایک غیر فقیہ سے، کیونکہ وہ ایک عام عربی شخص تھا تو اس لیے جو ہے وہ ابن عباس نے ان کو یہ بات کہی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ کامیاب لوگ یہی ہیں جو کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے بچنے کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ لا فلاح لأمة ليس فيها مصلحون، کہ کسی بھی امت کی فلاح اس چیز کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیس فیہا کہ نہ ہوں اس میں مصلحون جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یعنی نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے بچنے کا کہنے والے لوگ اگر نہیں ہیں تو وہ امت فلاح نہیں پا سکتی۔ وَمَهْمَا كَثُرَ فِيهَا الصَّالِحُونَ، وَمَهْمَا یعنی جتنا بھی کثورہ زیادہ ہو جائے ان کے اندر صالحون، بے شک ان میں نیک لوگ، یعنی نیک لوگ جو اپنے آپ کو درست کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کے حوالے سے ان کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کام نہ کریں، ہم اس طرح سے یہ تو انہوں نے ایک جنرل سینس میں بات کی ہے نا، کہ کوئی بھی اگر امت ہے اور اس میں مصلحون نہیں ہے، اس کو اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور بے شک اس میں صالحون بہت زیادہ ہیں، نیک لوگ بہت زیادہ ہیں، تو وہ امت کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اور اس میں اس کو اگر ہم اسپیسیفائی پھر اپنی امت کے حوالے سے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے، تو اس میں بھی جیسے ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو آج ہم اس چیز کا جو ہے وہ نتائج دیکھ سکتے ہیں اپنے تمام معاشروں کے اندر۔ حینما عظمنا امر اللہ عظم قدرنا، کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے امر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام کو عزت دی، تعظیم دی، اس کو رسپیکٹ کیا، عظم قدرنا، ہماری بھی جو منزلت ہے، ہماری بھی جو قدر ہے وہ بڑھ گئی، یعنی اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وحین ہان علینا امر اللہ، اور جب ہم پر ہانا یعنی سہولا
यानी कम हो गया, उसकी वैल्यू हमने उसको बड़ा लाइट ले लिया, अल्लाह ताला के अम्र को, अल्लाह ताला के हुक्म को हमने बहुत हल्का कर दिया, तो हुन्ना अलैहि, तो हम लोग भी हल्के हो गए। तो यहाँ से जो है वो हमें पता चलता है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो है अहमियत के हवाले से। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि चाहिए कि तुम में से एक उम्मत हो जो कि भलाई की तरफ बुलाए। इल्लम तकुन माअहुम दाइयन, कि अगर उनके पास एक दाई ना हो, फला अक़ल्ल मिन अन तस्तजीब लिदावतिहिम, तो नहीं कम होंगे जो उसकी दावत को कबूल करने वाले हों। यानी जब दाई ही नहीं होगा, तो उसकी दावत को कबूल करने वाले लोग भी फिर ज़ाहिर है उनकी शरह भी कम हो जाएगी। हत्ता तुहशरा फी रिकाबिहिम, तुहशरा जो होता है मतलब चढ़ाई कर देना, और फी रिकाबिहिम, रिकाब होते हैं बैठने की जगह। इस जुमले का जो है ना मफ़हूम मुझे क्लियर नहीं हुआ, वर्ड्स का मुझे समझ है, यानी क्या उसको कहते हैं, जो वोकैब्युलरी है वो मुझे समझ आई है, लेकिन इसकी जो है ना शर्ह मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकती कि इस जुमले का मतलब क्या है। तो ये मुझे बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ वा। इल्लम तकुन माअहुम दाइयन फला अक़ल्ल मिन अन तस्तजीब लिदावतिहिम हत्ता तुहशरा फी रिकाबिहिम वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू। तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफ़रक़ा किया। यानी वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। यानी उनके पास रोशन दलीलें आ गईं, रोशन निशानियाँ आ गईं, और उसके बाद उन्होंने तफ़रक़ा भी किया और इख्तिलाफ़ भी किया। तो उन लोगों के जैसे तुम ना हो जाना। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि क़द्दमत तफ़रीक़ु अलल इख्तिलाफ़, कि यहाँ पर जो तफ़रीक़ है वो वाला वर्ड पहले आया है और इख्तिलाफ़ बाद में आया है। जैसे कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू लिअन्नल इख्तिलाफ़ अल अक़वाल, क्योंकि जो इख्तिलाफ़ होता है वो बातों में होता है। आप जब किसी की राय से अपना ओपिनियन डिफरेंट करते हैं, तो वो बातों के साथ इख्तिलाफ होता है। यस्बिक़ुहु तफ़र्रुक़ुल क़ुलूब, और जो तफ़र्रुक़ है वो आपके दिलों की दूरी होती है। यानी इससे वो ये बात समझाना चाह रहे हैं कि पहले जो है वो पहले स्टेप पे दिलों में दूरी पैदा होती है, उसके बाद आप इख्तिलाफ करना शुरू करते हैं, बातों में जो है वो आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भई ये ऐसे है और ये ऐसे है। जाअत बअद ज़िक्रि आयातिल अम्रि बिल मारूफ़ वन्नही अनिल मुनकर, कि ये वाली जो आयत है ये कब आई? बाद ज़िक्रिल आयात, उन आयतों के बाद आई है जिसके अंदर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र मौजूद है। लिअन्न तर्कु शाइरतुल अम्रि वन्नहयु मूजिबुन लित्तफ़र्रुक़ति लिलफ़िरक़ति वल इख्तिलाफ़, क्योंकि छोड़ देना, शाइरा जो है वो शाइर जम है और शाइरतुन उसकी सिंगुलर है। यानी शाइरा बोलते हैं ना, एक जो चीज़ आपको जिसको देख के अल्लाह ताला याद आ जाता है, शाइरिल्लाह हम कहते हैं, निशानी को बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ज़ाहिर है ये निशानी के मीनिंग में आया कि आप जब एक काम को, शाइरा को आप एक निशानी को छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो है वो तर्कु शाइरतिन जो है वो किस चीज़ को कहा जा रहा है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर क्या वाजिब हो जाती है? मूजिबुन, वाजिब हो जाता है तफ़रक़ा और इख्तिलाफ, फ़िरका वारियत और इख्तिलाफ़ात जो हैं वो उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया है। यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ चेहरे स्याह होंगे। और फिर इसमें आगे क्या है कि स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया? अब अपने कुफ़्र का अज़ाब चखो। तो इसके बारे में ये क्या कहते हैं कि कुल्लु अमलिन तअमलुहुल यौम इम्मा अन तबय्यद वजहुका यौमल क़ियामति औ तुसव्विदुहु,
کہ جو بھی کام آج آپ کرتے ہیں یا تو وہ آپ کے چہرے کو روشنی بخشے گا، یعنی روشنی نہیں کہنا چاہیے، سفیدی، کیونکہ تبیض جو ہے وہ وائٹ ہونے کو کہتے ہیں نا، وائٹ کلر کو، اور تسود جو ہے وہ بلیک کلر کو کہتے ہیں. تو کہ جو بھی آج آپ عمل کریں گے وہ قیامت والے دن آپ کے چہرے کو یا تو سفیدی بخشے گا او تسودہ، یا پھر وہ اس کو کالا کر دے گا. فراجع اعمالک، تو آپ اپنے اعمال کی طرف راجع ہوں، یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں. لِأَنَّهَا بِهَا لَوْنُ وَجْهِكَ، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کے چہرے کو رنگ ملے گا. وَمَصِيرُكَ غَدًا، مصیر یعنی آپ کا ٹھکانہ جو ہے، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ کل اسی کے اوپر منحصر ہوگا جو عمل آج ہم کریں گے. كنتم خير أمة أخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. للناس وليس للمسلمین، لوگوں کے لیے اور نہیں مسلمانوں کے لیے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ للناسی، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، صرف یہ مسلمانوں کے لیے امت نہیں نکالی گئی بلکہ تمام لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. فالمسلم خیر للبشریت جمعاء، تو جو مسلم ہوتا ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے خیر رکھتا ہے، بھلائی رکھتا ہے، اچھائی رکھتا ہے. جمع کا مطلب ہوتا ہے سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی کلاس سے ہوں، کسی بھی دین سے ہوں. خیر امت اخرجت للناس، کہ بہترین امت ہو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. امت فریدۃ بین الامم، فریدہ بولتے ہیں یونیک، ایک بہت ہی یونیک امت ہے، منفرد امت ہے، بین الامم، امتوں کے بیچ میں سے یہ امت مسلمہ. اخرجت خصیصا لہم، کہ وہ نکالی گئی ہے اسپیشلی، خاص طور پر ان کے لیے. کأنہا من نسیج آخر غیر نسیج الامم، جیسا کہ وہ نسیج بولتے ہیں ٹیکسچر کو، کسی چیز کی بناوٹ کو، جیسے کہ وہ بنائی گئی ہے ایک ڈفرینٹ نسیج آخر، کسی ڈفرینٹ ٹیکسچر سے، غیر نسیج الامم، جو کہ باقی امتوں کی بناوٹ نہیں ہے جس طریقے سے. یعنی امت مسلمہ کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے جو باقی امتوں کی بناوٹ ہے. کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. مجرد الانتماء لهذه الامتی لا يقدم او يؤخر، کہ مجرد ہوتا ہے اکیلے کو بولتے ہیں، کہ اکیلی جو یہ والی امت ہے، امت مسلمہ، نہ یہ آگے جاتی ہے اور نہ ہی یہ پیچھے ہو جاتی ہے. ولا يرفع ولا يخفض، نہ یہ بہت اونچی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ یخفض ہوتا ہے نیچے ہو جانا. تو فخیریت الامت معلقۃ، تو جو بھلائی ہے اس امت کی وہ معلقۃ، یعنی وہ اس چیز کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس چیز کے اوپر منسلک ہے. کیونکہ یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تو یہ جو خیر کا لقب ہے یہ اس امت کے اوپر تب فٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جب یہ شرط لگی ہوئی ہو. معلقۃ بشرط، یہ منسلک ہے اس شرط کے ساتھ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو اور تم برائی سے بچو. تو یعنی ہم بہترین امت اس وقت کہلائیں گے جب ہم یہ دو کام کرنے والے ہوں گے. اگر ہم یہ دو کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ خیر امت والا ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ اس شرط کے ساتھ معلق ہے، کنیکٹڈ ہے. اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. الناس فی هذا العالم فی امس الحاجت الیہم، امس بولتے ہیں ایک ایسی ضرورت کو جو کہ بہت زیادہ ملحہ ہو، یعنی بہت انسسٹ، ملح بولتے ہیں انسسٹ کرنے کو. تو یعنی امس الحاجہ یعنی بہت شدید حاجت کے لیے یہ والا اسلوب استعمال ہوتا ہے، کہ بہت ہی سخت قسم کی ضرورت ہے نا جس چیز کی، اس کے لیے ہم کہیں گے
کہ لوگ جو ہیں وہ اس عالم میں اس چیز کی ان کو اشد ضرورت ہے. کس چیز کی؟ یہی جو ایک امت نکلے اور پھر وہ ان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہو. اکبر بکثیر مما تتصورون، یعنی یہ اس چیز کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو ضرورت ہے کہ ایک امت ان کے بیچ میں سے نکلے اور پھر وہ ان کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے بچائے، یہ اتنی بڑی ان کی حاجت ہے. اکبر بکثیر مما تتصورون، اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اس ضرورت کو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ضرورت ہے، کتنی اہم ضرورت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. یعنی اب یہ مسلمانوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات مل رہی ہے، یعنی صحابہ کرام کو سب سے پہلے سٹیپ کے اوپر، کہ یہ لوگ تمہیں جو ہے تم لوگوں کو صرف اذیت دے سکتے ہیں. یعنی اذیت کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی موٹی تکلیفیں تم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. تسلیۃ للخائفین، کہ یہ تسلی ہے جن لوگوں کو خوف ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں. فمہما تسلط علیکم الاعداء، کہ کتنے بھی تمہارے اوپر تسلط کر لیں، قابض آ جائیں دشمن، لن یضرکم، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، الا اذن یسیرا، مگر یہ کہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف تمہیں دے دیں گے. ولن تکون لهم العاقبۃ، اور ان کے لیے جو ہے وہ عاقبہ نہیں ہوگی، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوگی. یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے پھر جو کوئی کفر پہ فوت ہوگا اس کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اس کے لیے عذاب ہوگا. تو یعنی عاقبت ان کی اچھی نہیں ہوگی، اس سینس میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور اس میں دیکھیں آپ کے اس کو لائٹ کیا ہے نا، کہ جو بھی تکلیفیں آپ کو اس دنیا میں مل رہی ہیں کفار سے، تو وہ آپ کو وہ صرف اذیت دے سکتے ہیں، اذن یسیرن، ہلکی پھلکی اذیت. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے دیکھو کتنی سخت تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں یہ لوگ. خاص طور پر آپ ایسے علاقوں کو دیکھیں جہاں پر یہ ان کا تسلط قائم ہوتا ہے اور وہ بہت سخت قسم کی اذیتیں حقیقت میں دیتے ہیں مسلمانوں کو. اور اس میں پھر ہم اس چیز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اذیتیں تو دیکھنے میں وہ ہوتی سخت ہیں، اور اگر انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھے تو انسان فیل کرتا ہے کہ بہت سخت اذیتیں ہیں. لیکن چونکہ وہ دنیا کی ہیں، شاید اس وجہ سے اس کو اس سینس میں کیا جا رہا ہے کہ ختم ہونے والی اذیتیں ہیں، جتنی بھی سخت ہیں، جتنی بھی لمبی ہیں، ان کی لمٹ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشگی کے ساتھ رہیں گی، لیکن جب ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا، کفار کو اپنا حساب دینا پڑے گا، تو وَلَن تَكُونَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں سکون نہیں ہے. تو پھر ان کی جو وہاں تکلیف ہوگی اس کو اگر آپ میئر کریں اس دنیا میں ان کی دی ہوئی تکلیفیں مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر واقعی ہی وہ کم لگتی ہیں. کیونکہ جو جہنم کی اذیت ہے اس میں سب سے ہولناکی یہی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدون فیہا. تو اس وجہ سے یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. قال ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیام اللیل لقراءۃ العلم المبتغى به وجہ اللہ، کہ جو قیام اللیل ہے اور اس کے اندر جو آپ قرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مبتغا، آپ اس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ،
یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی آپ چاہتے ہیں. داخل فی هذه الآیہ، یہ بات اس آیت سے ہم داخلن یعنی اندر شامل ہے اس آیت کے، یعنی اس آیت کے اندر سے مفہوم یہ بات جو ہے وہ نکلتا ہے کہ جب آپ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا وجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ کہ جو قیام اللیل میں آپ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے لمبی ہوتی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہوتی نارملی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. یعنی یہاں پر جو دلی دوستی ہے وہ منع کی گئی ہے ایمان والوں کے علاوہ کسی بھی اور دوسرے لوگوں سے کرنے کے لیے. لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے جو بڑے راز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ایک بہت ذاتی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو، جیسے آپ ٹرسٹ کے لیے کوئی آپ نے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میرے ساتھ مسئلے مسائل ہو گئے، میں نے فلانے سے ہی ذکر کرنے، آپ ہر ایک سے نہیں کرتے. تو اس ٹائپ کی جو دوستی ہے وہ ایمان والوں کے علاوہ اور کسی سے نہ کرو. کہ لا یألونکم خبالا، کہ وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ ایاک ان تطلب الاستشارۃ او النصح الا من مؤمن، کہ ایاک کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف تم، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایاک جو ہے وہ ایک اس سٹریس، یہ ایک اسلوب کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس میں سٹریس ہے کہ آپ بس یہی کریں، یعنی آپ نے جب کبھی مشورہ کرنا ہے اور نصیحت لینی ہے اپنی ذات کے لیے تو آپ صرف مومن سے لیں. تو یعنی ایاک ان تطلب، کہ آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے، آپ نے کسی دوسرے لوگوں سے نہیں پوچھنا. تو اس میں ایک جو سٹریس ہے نا اس چیز کے لیے وہ شامل ہے. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. اوکے اچھا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. یہ جو ہے یہ آیت کا پچھلا حصہ ہے کہ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، کہ تم وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو اور ان کی عداوت تو خود ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اکبر یعنی بہت بڑا ہے. اوکے الالسنۃ مغارف الصدور. مغارف کہتے ہیں ویسے تو مغارف کا جو ورڈ ہے وہ مغرف سے ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ورڈ ہمارے پاس آتا ہے سورۃ البقرہ میں، جہاں وہ والا ہے نا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، جالوت اور تالوت کا جو واقعہ آتا ہے نا اس کے اندر غرفتن، تو وہ ایک چلو بھر پانی لینا، تو وہ بھی اسی سیم روٹ سے ہے، غین را فا سیم روٹ سے ہے. تو مغارف اصل میں مغرف کی اس کا سنگولر ہے، مغارف پلورل ہے. اور مغرف کہتے ہیں ایک ایسے آلے کو، یعنی ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ کھانا لیتے ہیں، جیسے ہم چمچ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس طرح کا کوئی بھی چیز ہوگی جس سے آپ فوڈ کو اٹھائیں گے، کھانے کو اٹھائیں گے، تو وہ مغرف کی کیٹیگری میں آئے گا. تو ویسے تو علیحدہ علیحدہ ورڈز بھی ہوتے ہیں ان کے، جس طرح ملاک جو ہے وہ کہتے ہیں چمچ کو، اکیلے چمچ کو جب آپ نے کہنا ہو تو آپ اس کے لیے ملاک کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لیکن یہ مغارف جو ہے نا، یہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ بس یہ اس کے اندر شمول ہے، یہ ایک براڈر میننگ دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس سے آپ کھانے کو اٹھائیں گے تو وہ مغرف کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ الالسنۃ مغارف الصدور، کہ جو زبان ہوتی ہے وہ آپ کے سینوں کے اندر جو ہے وہ باہر نکال رہی ہے،
مطلب جو آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کیسے باہر نکالیں گے، اس کو کیسے ایکسپریس کریں گے، وہ آپ کے لیے جو کام کرتی ہے وہ آپ کی زبان کرتی ہے. اس سینس میں یہاں پر یہ چیز ایکسپلین ہو رہی ہے. اخفوا بغضهم ففضحهم الله بفلتات ألسنتهم بفلتات اور بفلتات ألسنتهم کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے چھپائے ہیں اپنے دلوں کے اندر بغض، یعنی جو بغض اور کینہ اور جو آپ کے دل کے اندر کی جو ایک لوگوں کے لیے برائی ہے وہ آپ نے چھپا کے رکھی ہے. اخفا انہوں نے چھپائی ہوئی ہے یہ. ففضحهم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. فضح یعنی لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں. کس طریقے سے؟ بفلتات السنتهم. فلتات کا جو ورڈ ہے یہ کہتے ہیں آپ کا جو فجأتاً آپ کچھ بول جاؤ، یعنی آپ سلپ ہو گئے ہو، آپ اصل میں کہنا نہیں چاہ رہے تھے کوئی باتیں، لیکن آپ ایموشنز کی وجہ سے یا آپ نے بغیر سوچے سمجھے کچھ بولا اور آپ کی زبان سے کچھ چیزیں سلپ ہو گئیں. تو اس طریقے سے جو ان کا بغض ہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیسے لے کر آئے ہیں کہ وہ ان کی زبانوں سے سلپ ہو گیا. وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ اپنا بغض ظاہر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کا جو بغض تھا ایمان، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، وہ باہر نکالنا تھا. تو وہ کس طرح نکالا کہ وہ بغیر ان نے چاہتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بول دیا. تحبونہم ولا یحبونکم. اوکے، یہ ہمارے پاس 119 آیت ہے کہ اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں نہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چبانے لگتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ جو آ رہا ہے نا تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ان کو محبت کرتے ہو، تحبونا تم محبت کرتے ہو، ہم ان لوگوں سے، یعنی اہل کتاب کی یہاں پر خاص طور پر جس طرح بات ہو رہی ہے ہاں ولا یحبونکم، اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے. اوکے، اس میں خاص طور پر مجھے لگتا ہے اہل کتاب کی بات نہیں ہے، یہ ایک جنرل صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یعنی ایک صحابہ کرام کا گروپ تھا اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ ان کے اگینسٹ تھے، یعنی جو ایمان والے نہیں لوگ تھے. تو ادھر ان کو بشمول ذکر کیا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. کان المؤمنون يحبون المنافقین بناء على ظاہر حالهم، کہ جو مومن لوگ تھے وہ محبت کرتے تھے منافقین سے ان کے ظاہری حال کی بنا پر، کیونکہ ظاہرہ جو نفاق ہے وہ نظر نہیں آتا. تو وہ جو کہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے مومن لوگ جو ہیں ان سے محبت کرتے تھے. فالمؤمن يحكم على الظاہر، تو جو مومن ہوتا ہے وہ حکم لگاتا ہے، یعنی وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ ظاہری طور کے اوپر دیکھ کر کرتا ہے. ولا ينبش او يفتش في البواطن، ینبشو ہوتا ہے کہ ینبش ایکچولی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے خرج جثہ، یعنی آپ کوئی چیز زمین کو کھود کے تو اس میں سے جثہ نکال رہے ہیں، کوئی ڈیڈ باڈی یا اس طرح. تو یعنی اس کو اگر ہم اس جملے میں یہ چیز دیکھیں کہ وہ جس طرح تفتیش کا میننگ ہوتا ہے یفتشو تفتیش کرنا، تفتیش ہی کے ہم مانا ہے یہ یم بیشو کا ورڈ، کہ وہ ٹٹولتے نہیں ہیں دلوں میں بہت زیادہ کہ کیا ہے کیا نہیں، وہ ظواہر کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، کہ ان کی جو چال بازیاں ہیں، چالیں ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں دیں گی. اب یہ 120 آیت میں کیا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے
اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کے مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، کہ ان کی چال بازیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ الوقایۃ من کید العدو سبیلها الاوحد، کہ وقایہ ہوتا ہے بچنا، کہ بچنا دشمن کی جو وہ ہے چالیں ہیں اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، سبیلها الاوحد، اس کا ایک ہی راستہ ہے، التقوی والصبر، تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا۔ سورة آل عمران، ید حانیة ومفتاح سکینة غامرة لمن طال طلبه للرزق حتى يئس، کہ سورت آل عمران جو ہے وہ کیا ہے، ید حانیة، ایک ایسا ہاتھ ہے جو بہت کیرنگ، حانیہ بولتے ہیں کیرنگ کو، بہت کیرنگ ہاتھ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، وَمِفْتَاحٌ سَكِينَةٌ غَامِرَةٌ، اور یہ کی ہے، مفتاح بولتے ہیں کی کو، سکینہ جو آپ کو تسکین دیتی ہے، اور غامرتن جو ہے، اصل میں یہ جو غامرتن کا ورڈ ہے نا، یہ ہے جس طرح غمرہ الفرح، کہ اس نے خوشی کو محسوس کیا اور بہت ہی زیادہ، احساساً قویاً، بڑے ہی اسٹرانگلی اس نے محسوس کیا۔ تو یہ اس کے اندر غامرتن کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر ہم اس کو لیں، ویسے تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ابھی لنگوسٹکلی بتایا نا، لیکن اس جملے میں یہ سکینہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اگر ہم سکینتن غامرتن کہیں گے تو سکینت ایسی کہ آپ نے اس کو بہت ہی شدید قسم کا محسوس کیا، اس سینس میں کہ سورہ آل عمران میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں، ایک تو یہ بہت ہی کیئرنگ ہینڈ ہے، اور دوسرا اس کے اندر کی ہے سکینت کی، جو کہ آپ کو بہت ہی شدت کے ساتھ سکینت فیل کراتی ہے۔ لمن طال طلبہ للرزق، ایسا شخص جو کہ طول، لمبا ہو گیا اس کا رزق کو طلب کرنا، یعنی یہاں پر یہ رزق جو ہے وہ کوئی بھی نعمت آپ مانگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے، سالوں سال بیت گئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہے ہیں حتیٰ یئس، یہاں تک کہ آپ مایوس ہو گئے، یعنی مطلب اس کو ہم اس سینس میں کہ بہت لمبا آپ نے مانگا تو آپ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ مجھے نہیں ملے گا، اس سینس میں ہو گیا، کیونکہ آگے یہ ظاہر ہے اب حضرت زکریا کی بھی مثال دیں گے، تو پھر ہم وہ والی مایوسی تو نہیں لے سکتے جس میں انسان بہت ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر بہت ہی شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی مایوسی تو انبیاء پہ نہیں آتی ہوتی، یعنی انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب شاید یہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں یہ اب مجھے نہیں ملے گی، اس طرح سے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ وَلِلطَّالِبِ النَّصْرُ وَالْفَرَجُ، تو جو مانگنے والا ہے اس کے لیے مدد اور فرج ہے، فرج ہوتا ہے نا کوئی بھی آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے، تو یہاں پر اس کی مثال کے لیے یہ دو آیتیں لے کر آئے ہیں، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، ایک تو جو حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی یحییٰ علیہ السلام کی، اور دوسری یہ والی جو ہے، یہ والی مثال یہ کس چیز کی ہوگی، فرج کی، کہ ایک تنگی تھی اور حضرت زکریا کے اوپر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کھول دی، اور النصر کی اگزامپل کیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے دن اور تم لوگ اذلہ یعنی کمزور تھے، یعنی تم لوگ بہت ویک حالت میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور 26 مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اختصار الطریق الى النصر یکون بطلبه من اللہ وحدہ، اختصار الطریق یعنی اختصار ہوتا ہے نا مختصر ہو جانا، چھوٹا راستہ ہے، الی النصر کامیابی کی طرف، فتح کی طرف،
کامیابی نہیں کہنا چاہیے، اس کو فتح ہی کہنا چاہیے کہ فتح کی طرف آپ کا چھوٹا سا راستہ ہے، وہ کیا؟ یکون بطلبہ من اللہ وحدہ، کہ آپ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو مدد ہے ہاں، اس میں نصر کو ہم مدد کہیں گے، فتح نہیں کہیں گے۔ مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِلَّا دَخَلَنَا فِي الْمُتَاهَةِ، یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ صرف جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اگر ہم کسی اور سے مدد کو ایکسپیکٹ کریں گے یا کچھ کسی بھی اور طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مدد کی ڈیمانڈ کے لیے، مدد کی طلب کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو داخل کر دیں گے المتاہتی، متاہا میں داخل کر دیں گے۔ متاہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب گمراہ ہو جائے یا وہ ضائع ہو جائے۔ متاہا ہی ورڈ سے اتیہ کا ورڈ بھی ہے، یعنی سیم ہی روٹ ورڈز ہیں اس کے، اور یہ ورڈ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یتیہون کا ورڈ آتا ہے بنی اسرائیل کے لیے، جب وہ لوگ فرعون کو چھوڑ کے یعنی فرعون کے ایریا کو چھوڑ کے جب وہ نکلے تھے اور پھر انہوں نے سمندر پار کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے کہا تھا تو انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، تو پھر وہ بہت کہا جاتا ہے 40 ایئرس کے لیے وہ اس صحرا کے اندر جو ہے نا یتیہون کا ورڈ آتا ہے، تو یعنی وہ وہیں پر رہے، تو اس طرح اس کا بھی سیم روٹ ہے اور اس کا بھی سیم روٹ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گمراہ ہو جانا یا اپنے آپ کو ضائع کر دینا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس ورڈ کے اندر شامل ہوتی ہیں، کہ اگر ہم مدد کو کسی اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا یا ہم نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے کے اوپر لگا دیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَصَرَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی بدر والے دن 5,000 فرشتوں کی تائید سے، یعنی 5,000 فرشتے ان کو بھیجے تھے، فوج جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑی تھی۔ وَحَتَّى لَا تَتَعَلَّقِ الْقُلُوبُ بِالْأَسْبَابِ، یعنی یہاں تک کہ جو دل ہے وہ تتعلق یعنی جڑ نہ جائیں اسباب کے ساتھ، وَتَغْفُلْ عَنْ رَبِّ الْأَسْبَابِ، اور وہ غافل ہو جائیں رب الاسباب سے، کہ فرشتے اب خود تو نہیں آئے تھے، ان کو اللہ کا آرڈر ملا تھا تو وہ آئے تھے، تو یہاں پر یہ بات کہنے کا ایک طرح سے ریمائنڈر ہے مسلمز کو کہ یہ جو تمہارے پاس مدد آئی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ 5,000 فرشتے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسباب کے اندر گم ہو کے آپ رب الاسباب کو نہ بھول جائیں۔ یعنی ہم بھی اگر اس کو اپنی سینس میں لیں تو آپ دیکھیں بہت ساری دفعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر وسیلے بنانے ہوتے ہیں، اسباب بنانے ہوتے ہیں اس دنیا میں، ہمارے جو بھی مشکلات ہیں ان کی آسانیوں کے لیے، کبھی کوئی انسان ہمارے لیے کوئی مدد کا باعث بن جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے، تو ہم اس کے تو تھینکفل ہوں گے ہی، لیکن ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے کہ یہ مدد اللہ نے ہی اس شخص کے دل میں ڈالی تھی، یا اللہ ہی نے جو بھی میری مشکلات تھیں اس کے لیے وے آؤٹ اس طریقے سے نکالنا تھا، تو اس لیے اس معاملے میں ہم پھر رب الاسباب اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں گے کہ یہ سب اسباب بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فقد ذکرہم بہذہ الحقیقہ، تو یہ جو ذکر ہے اس حقیقت کو یہاں پر کیا گیا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ ہم لیسن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔